آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس واقعے کو بیان کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یہ میری جانب سے معجزاتی طور پر نشانیاں ہیں، اسے لے کر فرعون تک پہنچو اور میری وحدانیت کا ذکر کرو، اسے میرے معبود ہونے کا اقرار کرنے کی طرف دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی اللہ ساتھ میں بھیج دے تو بڑی مہربانی ہوگی، میرے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک، ہم تمہارے بھائی ہارون کو تمہارے ساتھ لگا کر کے تمہیں مزید تقویت پہنچائیں گے اور تم دونوں ضرور کامیاب ہوگے، تم دونوں غالب رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، تو جب موسیٰ ہماری واضح نشانیوں کو لے کر ان کے پاس پہنچے، یعنی فرعون کے دربار میں پہنچے، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترى، یہ نہیں ہے مگر سراسر گڑھا ہوا جادو، بناوٹی جادو، شعبدہ بازیاں، ہاتھ کی صفائیاں جو انسان خود کرتا ہے، اس کا قدرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں اللہ کا کیا قدرت ہے۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، یہ جو ایک اللہ کی عبادت کی باتیں بتا رہے ہو، یہ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں میں سے کبھی کسی سے سنا ہی نہیں ہے۔ وقال موسیٰ، تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندہ، میرا رب اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اس کی جانب سے ہدایت لے کر کے کون آیا ہے۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور آخرت میں کامیابی کس کے لیے ہے یہ بھی میرا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور یقیناً ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقال فرعون، تو فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے رب کے سلسلے میں میرے علاوہ تو کسی کو نہیں جانتا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے میرے علم میں تو نہیں، میں نہیں جانتا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تو اے حامان تم اس زمین پر میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ۔ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو اے حامان میرے لیے ایک محل تعمیر کرو اور میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر کے دیکھ لوں، تاکہ میں پتہ لگاؤں کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آسمان میں اللہ ہے، میں تھوڑا اونچی عمارت بناؤں، اس کی اتنا اونچا ہو کہ اس کے چھت پر چڑھ کر کے میں دیکھ لوں۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، مجھے یقین ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں کئی باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس واضح نشانی کا
انکار کرتے ہوئے اس کو جادو قرار دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان وہی چیز سوچتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ جو چیز وہ نہیں دیکھا ہے وہ نہیں سوچ سکتا۔ ان لوگوں نے جادو دیکھا تو اس کو جادو ہی لگا کہ یہ تو جادو ہی ہو رہا ہے۔ انسان کی سوچنے کی کیپیسٹی اللہ نے یہ رکھی ہے کہ جو چیز انسان نہیں دیکھتا ہے، جو چیز محسوس نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا۔ ہم سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، آسمان، زمین دیکھتے ہیں، ہواؤں کو بہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو انہی پر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنے لاکھوں کروڑوں ایسے مخلوق بنائے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، محسوس نہیں کیا، ہم اس پہ باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کی چھوٹی اور بہت ہی قلیل مقدار کی سوچنے کی صلاحیت کی دلیل ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں بے عزت کرنا مقصود تھا کہ کہا تم بول رہے ہو اللہ کی طرف سے، اللہ حضرت یہ سب تو جادو ہے، تم ہم کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ ان کو ذلیل کرنا اور ان کو وہاں سے چلتا کر دینے کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ ساتھ میں یہ کہا کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی اس طرح کی توحید کی بات تو سنی نہیں۔ توحید کا مسئلہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریب فسيعود كما بدأ۔ جب بھی کسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اس قوم کے لوگ توحید سے ناشنا رہے ہیں، غریب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ توحید سے انجان ہو جائیں گے۔ آج کا دور تقریباً کچھ اسی جیسا ہے، لوگ توحید سے ناشنا ہیں، لوگ شرک کرنے کو ہی توحید سمجھتے ہیں۔ اور ستم تو یہ ہے، ظلم تو یہ ہے کہ لوگ توحید شرک کی دلیلیں قرآن سے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ شرک کرنا چاہیے، اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ تو توحید کلمہ پڑھنے والوں کو یہاں ہی پتہ نہیں توحید کیا چیز ہے۔ تو توحید انہوں نے کبھی نہیں سنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ظالم یعنی مشرک ان الشرک لظلم عظیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرعون نے کہا کہ اے میرے دربار کے لوگوں، میں نے تو تمہارے سلسلے میں میرے علاوہ کسی کو رب نہیں جانا ہے۔ دیکھیے بات کرنے کے ٹون سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جاہل ہے نا، بات کرنے کا انداز ہے۔ تو میں تو تمہارے سلسلے میں میرے علاوہ کسی کو رب نہیں جانتا، اس کا مطلب آدمی اگر بہت زیادہ گھمنڈ میں ہی بولے تو کہتے ہیں ضرور بضرور تمہارے سلسلے میں میرے علاوہ کوئی رب ہو نہیں سکتا، یہ کہتا میں نہیں جانتا۔ یہ بولنے کا طریقہ ہی کیا ہے؟ جہالت والا، اس لیے کہ بول رہا ہے لیکن کانفیڈنس کے ساتھ ہی نہیں بول رہا، اس کے اندر خود ہی کانفیڈنس نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون خود جانتا تھا کہ وہ رب نہیں ہے۔ پھر اس نے مزید بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ حامان تم کیا کرو، مٹی کو پکاؤ، اوقد آگ لگاؤ، مٹی کو جلاؤ، اس لیے کہ اینٹ وغیرہ بناتے ہیں اس کو جلاتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو، تو مٹی کو جلاؤ اور ایک اونچی عمارت تعمیر کرو۔ یہاں بھی جہالت، بھائی تو رب ہے دیکھ لے، نہیں یہ اونچی عمارت میں کھڑے ہو کر کے دیکھے گا، یہ سیڑھی کا سہارا لے گا، یہ دوسروں کا سہارا لے، وہ رب کیسے ہوا؟ تو کہا جب مٹی جلاؤ خود نہیں جلا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں کئی جگہ کہا، تقریباً 2-3 جگہ تو اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اللہ نے صراحت سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، جب کہا ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ سے کہہ رہا ہے کہ تم مٹی لاؤ، اس کو گوندو، پھر اس کی ایک عمارت بناؤ، پھر اس عمارت کو جلاؤ تاکہ وہ عمارت مضبوط رہے، کہیں میں کھڑا ہوں تو گر نہ جائے اور میں اسی میں دفن نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر میں اس پر کھڑے ہو کر کے کیا کروں گا، جھانک کر کے دیکھوں گا، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، شاید کہ مجھے موسیٰ کا رب نظر آ جائے، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور مجھے پورا وہ ہم گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو یہاں جہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، وہاں اللہ رب العالمین کے شان میں بھی گستاخی اور بدتمیزی کی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے شان میں گستاخی، اپنے نبیوں کے شان میں گستاخی کبھی بھی برداشت
نہیں کرتا۔ اور یہ گستاخی اور بدتمیزی، جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تبھی کسی کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا وہ کسی کے شان میں گستاخی نہیں کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر کی نوکر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جہاں تکبر آتا ہے تو دوسروں کے شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ اپنے نوکر ہی کیوں نہ ہو، اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انبیاء، رسول، صحابہ یا اللہ رب العالمین کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ جب تکبر میں آتا ہے تو وہ کسی کو نہیں بخشتا، سب کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ دیکھ لیں کہ کسی آدمی کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ دوسروں کے شان میں گستاخی کرتا ہے، سمجھ جائیے کائنات کے متکبرین میں سے یہ بھی اسی پائپ لائن میں لگا ہوا انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔